بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 22ویں پارے کی مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں۔ 21ویں پارے کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیویوں اور مومنوں کی ماؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گھر کے نان اور نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ کیا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب فتوحات کے نتیجے میں انصار اور مہاجرین کی حالت کچھ بہتر ہو گئی، کچھ مال آنا شروع ہوا، تو انصار اور مہاجرین کی خواتین نے، ان کی عورتوں نے، ان کی بیویوں نے، ان کے حالات کچھ بہتر ہوئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیویوں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادتی کا مطالبہ کیا کہ ہمارا بھی خرچ اور گھر کی ضروریات کچھ بڑھائی جائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مطالبہ کرنا اچھا نہ لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور یہ فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کا گھر ہے تو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے گھروں کا اندازہ کریں تو آج بھی لڑائیاں اوروں کو دیکھ کے ہوتی ہیں، آج بھی مطالبے اوروں کو دیکھ کے ہوتی ہیں، آج بھی عورتیں اپنے گھر اور اپنے معاملات کو نہیں دیکھتی، بلکہ یہ دیکھتی ہیں کہ فلاں کے گھر کے اندر یہ سہولت ہے، فلاں کا خاوند یہ لے کے آتا ہے، فلاں کا خاوند یہ کرتا ہے، فلاں کے گھر کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں عام زندگی میں بتایا گیا کہ آپ اپنے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں، تو خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے محلے کے اندر وہ خواتین، آپ اگر گھر کے اندر آپ کے پنکھا چل رہا ہے اور ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر اگر ایئر کولر چل رہا ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے گھر میں ایئر کولر نہیں، تو آپ اے سی والے کو نہ دیکھیں، آپ اور بڑی سہولیات والوں کو نہ دیکھیں۔ تو یہ عام اصول اور قاعدہ ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کی وجہ سے پھر خاوند ازواج جب وہ ناراض ہوتے ہیں، پھر خواتین کہتے ہیں بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر رہی، بنیادی ضرورتیں جو اس کے اختیار کے اندر ہیں، اس کے بعد طاقت ہے نہیں کر رہا، اس کی ذمہ داری کو بنیادی ضرورتیں دیتا ہے۔ اور ایک عقل مند سمجھدار کوئی مرد ایسا خاوند نہیں ہوتا جو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہ کرے۔ اس کے بعد یہ ہمیں توجہ دلائی گئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی باقی خواتین کو دیکھ کر کے مطالبہ کیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر دو چیزیں، عذاب اور اجر بھی ڈبل کرنے کا یہاں پر آپ کی بیویوں کے بارے میں بتایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا اگر ارتکاب کرے گی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اور اگر کوئی اجر کرے گی، نیکی کا کام کرے گی، اجر بھی ڈبل۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین رزق اور روزی تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کا مردوں سے میٹھی یا نرم زبان سے باتیں کرنا، غیر محرم عورتوں کا، اور سج سور کر کے باہر نکلنا یہ منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے، مگر حکم پوری امت کی عورتوں کے لیے ہے۔ اور فرمایا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو، جس کے دل میں روگ اور مرض ہوگا وہ کوئی برا خیال دل میں پیدا کر لے گا، ہاں قاعدے کے مطابق ان سے کلام کرو، یعنی لہجے میں میٹھا پڑنا ہوگا، اور یہ صرف لہجے تک ہی ہو، اور زبان سے ایسا لفظ نہ نکالنا جو اخلاق کے منافی ہو۔ اور یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو آخرت کی فکر کرتی ہوں، آخرت برباد نہیں کرنا چاہتی، مگر جن کے دل میں خوف خدا ہو، یا خوف خدا ہے تو جس طرح دین کہہ رہا ویسے کر رہی ہیں، اگر ان کے دل خوف خدا سے آ رہی ہو تو ان کو ان ہدایات سے کیا لینا دینا۔ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں،
ہمارے دل تو بڑے صاف ہیں، جس سامنے سے بات کر رہے ہیں ان کا دل بڑا صاف ہے، کیا آپ کا دل نعوذ باللہ نبی کی بیویوں سے بھی زیادہ پاک اور صاف ہے؟ اور سامنے جو صحابہ کرام ہیں، جو ان کے روحانی بیٹے ہیں، ان سے دین کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیسے بات کرنی ہے۔ آج کہتے ہیں یہ تو ہمارا کزن ہے، یہ تو پھپھو کا بیٹا ہے، یہ تو خالو کا بیٹا ہے، یہ تو فلانے کا بیٹا، ہمارا قریبی رشتے دار ہے۔ کزن سے گپ شپ، دروازے پر اگر کوئی ہمسایہ آ جائے تو ایسا نہ بولیں کہ اس کا دل جانے کو چاہے ہی نہ، بلکہ آج تو کہتے ہیں جی منع کے ابا تو گھر پہ نہیں ہیں، آپ اندر ہی تشریف لے آئیں، میں چائے بناتی ہوں، گپ شپ کر کے آپ جانا۔ جب آپ خود راستہ اس کو ہموار کر رہی ہیں تو جس کے دل میں مرض ہے وہ تو اپنا گندا دل لے کر کے آگے آئے گئی۔ بازار میں بھی جائیں تو دکاندار سے بڑی گپ شپ، ایسے لگتا ہے جیسے یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، یعنی پھوپھی کے بیٹے سے یہ تعلق دین نے نہیں کہا، جو تمہارا کزن لگتا ہے وہ بھی تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور ایک دکاندار جو تمہارا کوئی دور کا رشتے دار بھی نہیں ہے اور آپ اس سے بھی گپ شپ کر رہی ہیں، اور وہ بھی آپ کی یہ پیپسی ہے اس نے منگوا لی، وہ پیپسی اس نے آپ کے پیسوں سے نکال لی، پیپسی آپ کے لیے آ گئی، چائے آ گئی، بس آپ ہی اب آدھے گھر کی آدھی باتیں آپ کر کے آئیں گی، میرا خاوند ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میرا باپ ایسا ہے، یعنی آدھے خاندان کی باتیں آپ ادھر کر کے آ جائیں گی۔ اگر اسے یہ بھی کہہ دیا کہ افطاری ہونے والی آدھا گھنٹہ رہتا ہے، افطاری کر کے آئیں، پھر تو پکی رشتے داری بن گئی، آنا جانا بن گیا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ طریقے دین کے نہیں ہیں، یہ مسلمان عورتوں کے ایسے طریقے نہیں ہیں، اور مسلمان مردوں کا بھی ایسا طریقہ نہیں۔ بغیر ضرورت کی عورت کا گھر سے باہر جانا منع کر دیا گیا۔ آج عورت بازار جا رہی، روز بازار جا رہی، وہ سبزی لینے خود جا رہی ہے، وہ دکان پہ خود جا رہی، سارے کام خود جا رہی، کیا اس گھر میں کوئی مرد نہیں؟ کیا اس کا والد، اس کا بھائی، اس کا خاوند نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے؟ یہ عورتوں کا طریقہ نہیں ہے، مردوں کی ذمہ داری کہ باہر کے کام وہ کریں، عورت گھر کے کام کاج اور گھر کو صحیح معنوں میں چلائے، اور گھر کے اپنے بچوں کی تربیت کرے، گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ گھر میں آنے والے کو پتہ چلے کہ یہ کس کا گھر ہے، اور یہاں پر عبادات کیسی ہوتی ہیں، یہاں پر دینی ماحول کیسا ہے۔ لیکن اگر کسی بہت ہی ایمرجنسی میں ان کو باہر نکلنا پڑ جائے تو بناؤ سنگار کیے بنا بغیر باہر جائے اور پردہ کر کے جائے مکمل، یعنی آپ نے ساتھ والے گھر میں بھی جانا ہے تو عورت کو برقع پہن کے جانا چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے بڑی چادر لے لی، رنگ برنگ کے تیرے کپڑے نظر آ رہے ہیں اور تیرا سینہ اور تیرے جسم کی اعضاء نظر آ رہے ہیں تو یہ عورت گناہ کر کے باہر نکل جا رہی، چاہے ساتھ والے گھر میں جا رہی، اور اس کا سر، اس کا چہرہ، اس کا بازو، اس کی پیٹھ، اس کی چیسٹ، چھاتی وغیرہ یہ لوگوں کو دعوت نظارہ نہ دیں۔ اور اس طریقے سے دین نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے، اور یہ سارے زنا کے راستے ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ پھر فیشن بھی کرے گی، ننگے چہرے کے ساتھ بھی جائے گی، پھر خوشبو بھی لگائے گی، اور سادہ لباس نہیں اور رنگ برنگے لباس پہنے گی، اور اونچی جوتی، ایڑی والی جوتی پہن کر کے جائے گی، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ گھوڑی راستے میں جا رہی ہے۔ یہ سارے زنا کے راستے ہیں مگر یہ مسلمان عورتیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ عورت جو خوشبو لگا کر کے غیر محرم کے سامنے جاتی ہے گویا کہ ایسے جیسے اس نے زنا کیا ہے۔ جب وہ گھر آ کر کے فردی غسل نہیں کرے گی وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زانیہ عورت ہے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا، صرف خوشبو لگا کے غیر مردوں کے سامنے گئی، غیر محرم کے سامنے گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زانیہ، اور زنا کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ آ کر کے فردی غسل کرے، پھر نماز پڑھے، پھر کوئی عبادت کرے۔ اور پھر آگے اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ بیت سے مراد، اہل بیت سے مراد ہوتا ہے گھر والے، جیسے آپ کی بیوی، آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے گھر والے یعنی اہل بیت ہیں آپ کے گھر کی۔ اور اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہے؟ گھر والے۔ اور گھر میں مین کون ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی۔ گھر والی کون ہوتی ہے؟ آپ کی بیوی ہوتی ہے۔ تو اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی گھر والیاں ہیں، بیٹیاں نہیں ہوتی، بیٹیاں تو اگلے گھر گئی چلی۔ یہاں پر اس آیت میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم۔ یہ تھے نہیں، ان کو داخل کیا گیا ہے، اصل نبی کی بیویاں ہیں۔ لوگ نبی کی بیویوں کو گھر والیاں سمجھتے نہیں، اہل بیت جس کو عربی میں کہتے ہیں، گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ نبی کی بیویاں گھر والی نہیں، نبی کی بیویاں نہیں، تو اولاد کہاں سے آئی؟ تو یہ لوگوں کے اندر عجیب شبہ ہے، مگر قرآن کے سیاق نے نبی کی بیویوں کو ہی اہل بیت کہا ہے، اور قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی آپ کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا، جیسے سورہ ہود کی 73 نمبر آیت میں۔
مگر صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم کو سمینا اور ازواج مطہرات کو، نبی کی بیویوں کو نکال دینا جو نص قرآنی سے ثابت ہے، یہ ان کا بغض ہے، ان سے نفرت ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما۔ شامل ان کو کیا جاتا ہے جو تھے نہیں، لیکن جو پہلے موجود ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی بیوی آپ کے گھر والی تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرے گھر والی، لیکن باہر کے لوگ آئے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ تو آپ حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں اصل اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد مسلمان مردوں عورتوں سے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا، جو بڑے بڑے کام کرنے والے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ پوری آیت کے اندر جن لوگوں کا یہ سلسلہ ان کے بارے میں بڑے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے کسی کے فیصلے اور حکم کی ضرورت نہیں، اور جو ضرورت سمجھے کہ نبی کی بات آنے کے بعد ہمیں کسی اور کی بات کی ضرورت ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور تمام مسالک والوں کو بھی یہ آیت سن کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اگر جنت میں جانے کی سچی امید اور سچا اور پکا ارادہ ہے۔ اگر نہیں تو پھر نبی کے مقابلے میں جس کی چاہے آپ بات مانیں، نبی کی بات کو نیچے چھوڑ دیں، پھر اللہ خود فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ آ جانے کے بعد کسی اور امر، کسی اور کام کا کوئی اختیار رہتا ہی نہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں ہے۔ اس کے بعد منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہ کرنے کی جاہلیت کی رسم کو توڑا گیا، جیسا کہ ہم نے کل یا پرسوں ذکر کیا تھا کہ آپ کسی کا منہ بولا بیٹا لے لیتے ہیں، پالتے ہیں، بیٹی پالتے ہیں، اور آگے شناختی کارڈ میں والد کی جگہ پر آپ اپنا نام لکھواتے ہیں، یہ گناہ، اس سے دین نے منع کیا۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ منہ بولا بیٹا، کیونکہ اصل بیٹا نہیں ہوتا، اصل بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہوگی، یعنی آپ کا بیٹا اللہ نہ کرے فوت ہو جاتا ہے، اب بہو جو وہ بیوہ ہوگی عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں شادی کر سکتی، آپ کے دوسرے بیٹے سے کر سکتی اور باہر کہیں کر سکتی، لیکن جو سسر ہے وہ اس کا محرم ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے سسر اور بہو آپس میں حرام ہو چکے، یعنی نکاح کر ہی نہیں سکتے، وہ ایسے جیسے باپ بیٹی۔ تو یہ منہ بولا بیٹے کی بھی یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی شادی نہیں کرنی، جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اسلام نے کہا نہیں، جو منہ بولا بیٹا ہے وہ بیٹا نہیں، لہذا اس کی بیوی سے شادی کی جا سکتی۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ حکم آنے سے پہلے ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر کے یہ منع کر دیا کہ نہیں، ان کو اصل ان کے باپ سے پکارا جائے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان کا الگ قصہ ہے، وہ کیسے مسلمان ہوئے، ان کے والدین کیسے لینے آئے، تو یہ نبی کے مقابلے میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں گئے، نبی کے ساتھ رہنا انہوں نے پسند کیا۔ تو جب ان کی شادی ہو گئی، اور شادی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ داروں میں ہوئی، اور شادی کے بعد ان کا نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی، اللہ رب العزت نے اب اس رسم کو ختم کیا کہ آپ اپنے اس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کریں، تاکہ جاہلیت کی جو رسم ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ رسم ختم ہو گئی، یعنی اصل بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں دین نے واضح فرق کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس کے بعد یا طلاق کے بعد یا اس کے فوت ہونے کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن سگے بیٹے کی بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، اس کی زندگی میں بھی اگر وہ طلاق دے دے یا بیٹے کی وفات کے بعد بھی آپ ہمیشہ کے لیے یہ محرم رشتہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ابو اپنے والد نہیں کہہ سکتے، اور اللہ اس کے رسول اور تمام نبیوں کا سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے کہ نبیوں کا آپ خاتمہ کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کسی کے گھر اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت پر اگر بلایا جائے تو دعوت پر جانے کے آداب بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور جب کھانا تیار ہو جائے تب جائیں، یعنی پہلے سے جا کر کے وہاں دھرنا مار کر کے نہ بیٹھ جائیں، اور جب کھانا کھا لیں تو وہاں سے چل دیں، وہاں بیٹھے باتیں نہ کرتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ حیا کی وجہ سے تمہیں جانے کے لیے نہیں کہتے کہ اللہ کے بندوں چلے جاؤ، کھانا تو آپ کھا چکے ہیں، اللہ کے نبی نہیں کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔
اور نبی کی بیویوں سے پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگو اگر کوئی چیز مانگنی ہو. نبی کی بیوی ہے اور آگے صحابی ہے جو اس عورت کا روحانی بیٹا ہے نبی کی بیوی کا، لیکن دین نے کہا کہ پردے کے پیچھے سے کچھ چیز دینی ہے تو لے دیں، کیونکہ یہ تمہارے اور ان دونوں کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور امت کو کسی بھی حالت میں نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا. نبی کی جو بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کے بعد وہ کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. نبی کی بیویاں ان کی یہ شان اور مقام ہے. اس کے بعد درود اور سلام پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر، یہ جو آیت مبارکہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو. سارے بھائی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ منافع والا درود ہے. اس سے افضل درود کوئی نہیں. یہی درود اللہ نے ہماری ہر نماز میں رکھا، ہماری نماز جنازہ میں رکھا، کوئی نماز اس کے بغیر نہیں. تو یہ سب سے افضل درود ہمیں پڑھنا چاہیے. اس آیت کا ترجمہ عام طور پر آپ قرآن اٹھائیں گے تو لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے تو اور رحمتیں بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود اور سلام بھیجو. درود بھیجنے کا یہ مقصد عام طور پر نیچے فا کر کے لکھا ہوتا ہے کہ درود بھیجنے سے مراد رحمتیں بھیجنا ہے. درود بھیجنے سے مراد ایسے نہیں جیسے میں نے اور آپ نے بھی درود پڑھا ہے. کیا اللہ کے ایسے درود پڑھتا ہے اپنے نبی پر کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ نہیں. اور یہ درود پڑھنا عبادت ہے اور اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. اللہ کا درود پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے. ہماری طرح درود نہیں پڑھتا، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے ہماری طرح درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور خود سلام بھیجتے رہا کرو. یہ ترجمہ سمجھنا چاہیے. اس کے بعد اور کسی کے ہاتھ درود مدینہ میں بھیجنا. آج لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مدینہ جا رہے تو میرا درود اور سلام بھیجنا. یہ بدعتی طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کو چھوڑ کر کے سارے دور دراز چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے. اور کیونکہ جو دارالحکومت تھا وہ مدینہ تھا اور صحابہ مدینہ آتے جاتے رہتے تھے. کبھی کسی صحابی سے نہیں ملتا کہ آپ مدینہ جا رہے ہو لہٰذا نبی کی قبر پر میرا درود و سلام بھیجنا. کیوں؟ کیا صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ حد سے زیادہ تھی. ہم تو صحابہ کی محبت کی نیم تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو یہ حدیث پتہ تھی جو آج مجھے اور آپ کی امت کو پتہ نہیں اور مولوی بتاتے ہیں. کون سی حدیث؟ یہ کام درود اور سلام بھیجنا. ابھی جو ہم نے درود پڑھا ہے یہ مدینے پہنچ چکا ہے، نبی تک پہنچ چکا ہے، اور ابھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے. کیسے پہنچ چکا ہے؟ یہ کام اتنا مقدس اور اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے اسپیشل فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو زمین میں گشت کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کہ جو بھی کوئی جہاں بھی جب جس وقت نبی پر درود اور سلام بھیجے. ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ درود سلام پڑھنے والے کا درود سلام لے کے نبی تک فوراً پہنچاتے ہیں. یہ فرشتے جو فوراً پہنچاتے ہیں یہ کام یہ سب سے زیادہ اچھی ہے. یا آپ کسی کے ہاتھ دے رہے ہیں، وہ بھی جائے گا عمرہ کرے گا، عمرہ کر کے 5-7 دن بعد مدینے جائے گا، مدینہ جا کے وہ اپنے کام کرے گا. اس کو یاد نہیں رہا کہ محمد حسین نے فقیر حسین نے محمد اقبال نے درود بھیجا تھا کہ نہیں. وہ کتنے دنوں بعد بھیجے گا اور وہ بھیجے گا پہنچے گا بھی کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں. اور یہ ہے بھی طریقہ نبی نے صحابہ نے بتایا نہیں. تو آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں. لیکن آپ پڑھنے والے بنے، آپ ادھر پڑھیں گے فرشتے فوراً لے کے جائیں گے. یہ سب سے بڑی TCS سروس ہے جو فرشتے سر انجام دے رہے ہیں درود پاک کے لیے. سب سے اعلیٰ سروس ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم لینا ہی نہیں چاہتے اور ہم اور طریقوں پر پڑے ہوئے ہیں. تو صحابہ کرام والا عمل ہمیں زندگی میں اپنانا چاہیے. اس کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دینے والے پر اللہ کی لعنت اور آخرت میں عذاب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتی. اللہ کو ایذا دینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا، جیسا کہ عیسائی اور یہودی مناتے ہیں اور مانتے ہیں، یا اس کے نور میں سے کسی کو نور کا حصہ سمجھنا، جیسے بعض لوگ نور من نور اللہ والا یہ شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور اس طریقے سے زمانے کو گالی دینا کہ زمانہ بڑا گندا ہو گیا.
یہ اللہ کو آپ تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینا یہ ہے کہ آپ کو جھٹلانا، آپ کی بات نہ ماننا، آپ کو کاذب یعنی نعوذ باللہ جھوٹا اور شاعر اور مجنون وغیرہ کہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی بات آ جانے کے بعد کسی اور کی بات کو ماننا۔ تو یہ لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب اور اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد پردے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کی بیوی اور بیٹیوں سے شروع کیا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ جلباب ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پوری کی پوری عورت کو، پورے بدن کو ڈھانپ دے۔ اس کی صورت میں آج کل برقع نکلا ہے تو پورا بدن ڈھک جائے، یعنی منہ سے یہ گھونگھٹ نکالے جیسے بڑی، آج سے کوئی 20 سال پہلے ہم دیکھتے تھے چھوٹے ہوتے، یعنی گاؤں کی کوئی بڑی عورت ہے وہ بڑی سا دوپٹہ لیتی اور آگے دوسری ایک آنکھ جتنا ایسے تھوڑا سا نکالا ہوتا ہے، یہ سارا ڈھکا ہوا ہے، ادھر سے وہ دیکھتی تھی۔ یہ والا جو طریقہ ہے، اس سے نہ کسی کو پتا چلے گا اندر کون عورت ہے، کیسی عورت ہے، کس کی عورت ہے، خوبصورت ہے، پتلی ہے، موٹی ہے، جسم کیسا ہے، یہ شیطانی خیال نہیں آئے، پورا جسم ڈھکا ہو۔ لیکن جب آپ نے بڑا خوبصورت کڑھائی ہوئی ہے، موتی ساروں والا برقع پہنا، اور وہ بھی سینے والی جگہوں پر ساری کڑھائی لگ رہی ہے، اور بڑا چمکیلا اور بڑا اسٹائلش آپ نے برقع پہن لیا ہے، اور سر پر آپ نے الگ قسم کا اسکارف لے لی ہے، جیسے ہماری اسکول ٹیچرز یہ بہنیں اور اسکولوں میں پڑھنے جانے والی، کالجوں میں پڑھنے جانے والی کرتی ہیں نوجوان بچیاں۔ یہ پردہ نہیں ہے، یہ فیشن ہے، یہ مردوں کو اپنی طرف کھینچنے کے طریقے ہیں کہ آؤ مردوں میں بنٹھن کے باہر نکل آئی ہوں، میری طرف دیکھو۔ اور جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان اس کے سر پر ہوتا ہے، وہ اتنی خوبصورت نہیں مگر شیطان لوگوں کی نظر میں اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ اس کو دیکھو کتنی خوبصورت جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے برقعے کو سر سے لے کر کے پاؤں تک ایک سادہ سا برقع لا کر کے اس برقعے کو برقع پہنانے کی ضرورت ہے، پھر پردہ ہوگا۔ پھر فیشنی نقاب اور فیشنی آنکھیں نظر آ رہی، پھر وہ کاجل لگا کے سرما لگا کے جا رہی، پیچھے بھی کچھ باتیں چلی ہیں، تو یہ والے طریقے پردے والے نہیں۔ اگر پردہ کرنا ہے پھر صحیح سے کریں، اگر آپ نے پردہ نہیں کرنا پھر آپ کی مرضی، فیشن جتنا بھی ہو اس کا کوئی نہیں ہے، فیشن اپنے خامن کے سامنے کریں، جہاں دین نے کہا ہے وہاں نہیں کرتی، لیکن باہر لوگوں کے لیے، شادیوں کے لیے، بازار کے لیے، اسکول کالج جانے کے لیے کر رہی۔ اس کے بعد قیامت کے دن ان گناہ گاروں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ یہ پردہ کرنے والی بہنیں، اس آیت کو، یہ مردوں عورتوں سب کے لیے، اس آیت میں گناہ گاروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور لوگوں کی باتوں کو ماننے والوں کے لیے ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ تمہیں سبق دیا جاتا ہے، نصیحت دی جاتی ہے، لہذا تم یہ سبق لو اور نصیحت پکڑو۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب یہاں ختم ہو رہی ہے، جس میں نبی اور مومنوں اور امہات المومنین کے لیے خاص احکام ذکر کیے گئے، اور منہ بولے بیٹے کے بارے میں احکام ذکر کیے گئے۔ اور آگے سورۃ السبا شروع ہو رہی ہے، وہ بھی شروع ہو رہی ہے اللہ کی تعریف سے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس صورت میں کفران نعمت کا ذکر کیا گیا، اس لیے صورت میں کفار کا زیادہ ذکر کیا گیا، اور آخر میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس میں آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ہو گیا تھا کہ جنات غیب کی خبریں بتاتے ہیں، مگر اللہ نے اس باطل عقیدے کا سلیمان علیہ السلام کی موت کے ساتھ یہ سلسلہ ختم کر دیا کہ جب وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، یعنی جن بھی ان کی نگرانی میں تھے، وہ جانتے تھے جن کیا کر رہے ہیں، ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ان کی، اور آپ ٹیک لگا کے کھڑے چیک کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی اور ان کو گرنے بھی نہیں دیا، اور کئی سال گزر گئے، اور وہ ڈرتے ہوئے جن ان سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، کوئی سستی نہیں کر رہا، کوئی 2 نمبری نہیں کر رہا، کوئی چھٹی نہیں لے رہا، سارے اسی طریقے سے کام پر لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس جو سوٹی تھی لکڑی کی اس کو گن لگ گئی۔ گن کتنی دیر میں لگتی لکڑی کو؟ کئی سالوں کے بعد۔ آپ کے گھر میں فرنیچر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر گن لگے، وہ کھاتے کھاتے وہ اتنا نازک ہو جائے کہ گر جائے۔ سوٹی پکڑی تھی لکڑی کی، نیچے مٹی ہے، مٹی کو گن لگتے 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 اتنی خستہ حالت ہوئی تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ جب گرے تو پتا چلا یہ تو ان کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہے جن کہتے ہیں کہ کاش ہمیں پہلے پتا ہوتا، پتا چل جاتا تو ہم اتنی مصیبت میں نہ پڑے جاتے۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ نگران اوپر کھڑا ہے، مونیٹر جس طرح کھڑا ہوتا ہے، مونیٹر نگرانی کر رہا ہے، تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تو کتنے عرصے سے فوت ہوئے، جس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی فوت ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو نبی کے لیے موت اور فوت کا لفظ استعمال نہیں کرتے
اور وہ کہتے ہیں نبی کے مرنے کے بعد بلکہ ولیوں کے بارے میں عام لوگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد مرنے کے بعد ان کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی، بعد میں کسی کو ایسی حکومت نہیں ملے گی قیامت تک، ان کو تو پتہ نہیں چلا اور تیرے ولیوں کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں پر عقیدے کی خرابی جس کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد قوم سبا پر عذاب کا واقعہ کہ اللہ کے باغوں کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے باغوں کی نعمتوں سے نوازا، مگر انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے سیلاب کے ذریعے ان باغوں کو ختم کر کے ان باغوں کے اندر کڑوے باغ اور جھاڑیوں میں ان کو بدل دیا۔ یعنی آپ کا پودا میٹھا پھل دے رہا ہے وہ کڑوا ہو گیا اور وہاں جھاڑیاں ہو گئیں، اور کچھ بیری کے درخت تھے جن میں بیر کم اور کانٹے زیادہ ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے جھوٹے معبودوں کی حیثیت کیا کہہ دیے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمین میں سے ایک ذرے کا بھی اختیار ہے، نہ ان کا اس میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اس کے بعد چھوٹے بڑے کافروں کو، سرداروں کو اپنی بے ایمانی کا الزام دیں گے اور ایک دوسرے کو الزام یہ دیں گے کہ تیری وجہ سے میں بے ایمان اور گناہ گار رہا، میں تیری وجہ سے پریشانی میں رہا، میں تیری وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں آ سکا۔ مگر یہ اس وقت بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ دنیا میں سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد تنہائی میں غور و فکر انسان کو حق بات قبول کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کے کوئی بات سوچتے ہیں نا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی، جب سب کے سامنے بیٹھیں گے دو بندے آپ کی حمایتی چیزیں دے گا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، وہ آپ اللہ والے ہیں، تو آپ کو سیدھے راستے پر جانے میں رکاوٹ آ جائے گی۔ لیکن جب آپ اکیلے بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں گے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، آگے جنت جہنم، میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ کروں گا تو یہ ملے گا، یہ کروں گا تو یہ ملے گا، اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے تو ہدایت کا راستہ انشاءاللہ ضرور ملے گا، گناہ چھوڑنے کا راستہ ضرور ملے گا۔ اس کے بعد باطل کا ہمیشہ کے لیے مٹ جانا کہ آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلے سے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ یہاں پر سورہ سبا ختم ہو رہی ہے جس میں اللہ کی حمد سے شروع ہوئی تھی مگر شکر نہ کیا گیا بلکہ کفران نعمت کیا تو اللہ نے عذاب بھیجا۔ آگے سورہ فاتح شروع ہو رہی ہے جو اللہ کی حمد اور تعریف سے شروع ہوتی ہے اور شکر کرنے پر ابھارا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ غنی اور سب لوگوں سے غنی اور سب سے بے نیاز ہے۔ اس میں سورہ فاتر کے اندر پہلا یہ بیان کیا گیا کہ گمراہ اور بدعتی شخص کے لیے اس کی گمراہی اور بدعت اور خوبصورت بنا دی جاتی ہے، یعنی جو گناہ آپ کرتے ہیں وہ اللہ اور خوبصورت کر کے اس کو دکھاتا ہے تاکہ آپ حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری کی ساری عزت ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں عزت اسے ملے گی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ آگے مشرکین کے معبودوں کی بے بسی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ کھجور کی گٹھی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ آپ ابھی رمضان ہے، کھجوریں کھاتے ہیں، شام کو افطاری کریں، کھجور کھانے کے بعد گٹھی کو پکڑیں، اس میں دیکھیں اوپر ایک باریک سا جھلی نما ایک پردہ سا ہوتا ہے اور ایک طرف لائن ہوتی ہے اس کے اندر اور دوسری طرف سے گلائی ہوتی ہے۔ یہ لائن کے اندر اوپر ایک جھلی نما پردہ ہوتا ہے جو بڑا ہی کمزور ہوتا ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر کے تم جن کو پکارتے ہو، جن کے دروں پہ جاتے ہو، وہ تو اس ایک جھلی کے بھی مالک نہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں، یعنی اتنی طاقت نہیں کوئی اس کو بنا سکی۔ تو جو تم مجھے چھوڑ کے ان کو پکار رہے ہو تو وہ تمہاری باقی بڑی بڑی پریشانیاں کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ جلیل میں پردہ وہ بنا نہیں سکتے تو تیری پریشانیاں وہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اگر وہ اللہ رب العزت تمہیں سب کچھ دینا چاہے تو وہی دے سکتا ہے، اگر وہ چھیننا چاہے وہی چھین سکتا ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر اور نبی سنتے ہیں، قبروں میں سنتے ہیں، یہ ان کا غلط عقیدہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جب ان سے بات کی جاؤ کہتے ہیں جی تواڈے بھابیاں نے نہیں سن دے ساڈے سن دے۔ اللہ نے یہ قرآن پہلے جواب قرآن میں دے دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر وہ مان بھی لیا جائے تو تمہارے سنتے ہیں۔ اللہ کو تو پتا تھا لوگ ایسے عقیدے لائیں گے، اللہ نے یہ قرآن بنا دیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ سن بھی نہیں لیکن تمہیں قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، تو ایسے سننے کا کیا فائدہ اگر جواب نہ ملے؟ میں آپ کو بلاتا ہوں بھائی شبیر حسین، بھائی شبیر حسین، بھائی شبیر حسین، لیکن آپ بولے ہی نا، میں روز پکارتا ہوں، کیا فائدہ میرے بولنے کا، پکارنے کا؟ جبکہ جو چیز مجھے چاہیے وہ آپ بول کے بتا ہی نہیں رہے، تو آپ قبروں پر جا کر کے بولتے رہیں مگر ادھر سے قیامت تک کوئی جواب نہیں آ سکتا۔ پہلے تو دین نے کہا آپ ان کو سنا نہیں سکتے، لیکن آپ نے کہا نہیں ہمارے سنتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ سن بھی لیں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، جب کوئی جواب نہیں دے سکتے تو سننے کا
فائدہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد سارے کے سارے نبی، ولی، پیر، فقیر، عام آدمی صرف ایک اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی نہیں بلکہ صرف ایک اللہ کے در کے سوالی۔ جیسے لوگ شاہ مدینہ والی نعت پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ شرکیہ الفاظ ہیں، شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ نہیں بلکہ قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے، یہاں الناس آیا، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک اللہ کے در کے فقیر ہیں، کسی اور کے نہیں۔ اس کے بعد کوئی کسی کا بوجھ قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا، جو جس طرح کا بوجھ خود لائے گا ویسا اٹھانا پڑے گا۔ تو فرمایا اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ جس کو چاہے قبر میں سنا دیتا ہے۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں، اللہ کسی کو قبر میں سنانا چاہے تو اللہ سنا سکتا ہے۔ اے نبی آپ لوگوں کو قبر میں سنانا چاہیں تو آپ نہیں سنا سکتے۔ اگر نبی کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو پھر نبی کے علاوہ امت کے باقی لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جتنی اللہ رب العزت آپ کو دینی معرفت، دینی علم دے گا اتنا آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے ڈرتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کی حدود اور فرائض کو جانتا ہو۔ جتنا وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو، حدود اور فرائض کو جانتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے بندوں کی 3 اقسام ذکر کی گئی، ایک نیک لوگ، ایک برے لوگ اور ایک جو ہے نا متوسط درجے کے لوگ ہیں۔ یہ 3 کیٹیگری لوگوں کی۔ اس کے بعد جہنمی کہیں گے کہ ہم کو جہنم سے نکال لیا جائے، اب ہم اچھے کام کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ جتنی عمر ہے اللہ دہرائے گا، 60 سال، 70 سال، 80 سال دی تھی، 40 سال دی تھی۔ جس کو جتنا سمجھنا تھا اس نے سمجھ لیا، اور تمہارے پاس ڈرانے کے لیے ہم نے نبی اور فرشتے بھی بھیجے۔ آخر میں اللہ رب العزت فرمائے گا تم اپنے شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے، کیا زمین میں انہوں نے کچھ بنایا، تمہارے لیے کچھ آسانیاں کی؟ یہ اللہ رب العزت سوالیہ انداز میں ان کو نیچے اور زیر کرنے کی اللہ رب العزت ایسا پھر سوال فرمائیں گے، اور ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر کوئی ایک جاندار بھی زندہ نہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک ہمیں مہلت دے رکھی ہے، یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے جانور بھی زندہ نہ رہتے یا سب گروہ زمین پر ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ آج انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کتنا زندگیاں دے رہا ہے، ہمارے لیے آسانیاں دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ Thank you.